بندیال صاحب جو ہیں یہ کس طرف سارے معاملے کو لے کے چلتے جا رہے ہیں؟ وہ جو وکلا حضرات انہیں بتانا چاہتے ہیں تو جج حضرات وہ سننا نہیں چاہتے. میری نظر میں جو عرفان قادر کا موقف ہے نا وہ بالکل سیدھا سادہ. سر میں سادہ ان پڑھ آدمی ہوں تو مجھے ویسے وہ سمجھا کہ جناب 4 دن کا فیصلہ ہے, آپ یہ فیصلہ امپلیمنٹ ہی نہیں کرا سکتے. انہوں نے کہا جی 4-3 کا فیصلہ ہے اور 4-3 کے بعد اس 100 ووٹر کی کوئی حیثیت نہیں, آپ چاہے جو مرضی فیصلہ لیں. یہ تباہی کی اگلی سٹیج ہے ہمارے اداروں کی. میرا سب سے پہلا پروٹیسٹ جو ہے نا جو اپنی پولیٹیکل پارٹی سے. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ڈسکلوجرز دی انٹولڈ سٹوریز. میں ہوں حسن افتخار اور میرے ساتھ ہیں توصیف احمد خان صاحب. جی کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک سے 4 شو ہم نے کیے ہیں, چاروں میں ہمیں بریکنگ نیوز دی ہیں آپ نے ہمیں, اور وہ بڑی بڑی خبریں بن گئی. لیٹسٹ ابھی ایک قانون سازی جو پارلیمنٹ نے کر دی ججز کے بارے میں, وہ بھی ہم نے اسی پلیٹ فارم سے کیا, ہم نے خبر بھی دی, نیا دور پہ ہم نے چھاپی بھی. اب یہ ہمارے پاس بڑی ایکسکلوسیولی یہ خبر آئی تھی, اور خبر تب آئی تھی جب یہ مشترکہ اجلاس جو ہے بلایا گیا تھا. جی بالکل ابھی شروع کی بات ہے, ایجنڈا بھی کہیں پہ نہیں تھا, آپ تبھی بات تب ہم نے یہ خبر دی تھی کہ یہ قانون سازی آئے گی. اچھا وہ میں لے مین ہوں تو مجھے کسی نے اس بات میں بحث میں پھنسا لیا کہ قانون سازی ہوگی یا امینڈمنٹ ہوگی. ہاں وہ 2/3 اکثریت چاہیے. تو میں کہہ رہا ہوں قانون سازی ہوگی, تو وہ کہہ رہے ہیں جی نہیں یہ امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ 2/3 اکثریت چاہیے. تو میں چپ کر گیا, میں نے کہا یار میرا نا شاید مجھے میں سمجھنے میں غلطی کو مجھے لگ نہیں گئی. پتا میرے علم میں کوئی کمی ہوگی, تو میں نے ان کی بات مان لی. تو وہ دونوں ڈیفرنٹ چیزیں تھیں اور آخرکار وہی ہوا جو انہوں نے بل پاس کر لیا, اور وہ جو انہوں نے بل پاس کر لوور لیا. ہاؤس نے بھی کر دیا, اپر ہاؤس نے بھی کر دیا. اور ایک جو ہماری خبر تھی وہ ہمارے ایک سفیر کی, جی تو پوری گورنمنٹ لگی ہوئی ہے ہمیں غلط ثابت کرے, دیکھیں وہ ہمیں غلط ثابت کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی. اچھا سر, یہ تو ساری باتیں تھی پرانی, ہم نے مجھے آج کے بارے میں پتا ہے کہ آج بھی آپ ہمیں خبر دینے والے ہیں. نہیں خبریں تو آپ کو ڈائریکٹ آ رہی ہیں, آج پوری قوم کو مل رہی ہیں, سپریم کورٹ سے مل رہی ہیں. سر سپریم کورٹ والی بات کی طرف ہم آ گئے ہیں. آج تو جج صاحبان جو ہیں انہوں نے عجیب بات کی, جس بندیال صاحب جو ہیں انہوں نے آتے ساتھ ہی جو مسلم لیگ نون کے وکیل ہیں اور گورنمنٹ کے وکیل ہیں, انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے تو بائیکاٹ کر دیا ہے, میں آپ کی بات کیوں سنوں. تو میں حیران تھا کہ انہوں نے عدالت میں جا کے تو یہ بات کہی نہیں کہ ہم بائیکاٹ کریں. اس کے بارے میں تو کل میاں نواز شریف صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی, اس کے اندر انہوں نے کہا کہ بھائی منڈے کو ہم بائیکاٹ کریں گے. تو ٹیلی ویژن کے اوپر چلا, ٹکر چلا, تو ہمارے جیسے لوگ جو ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے پہلے ہی کہتے ہیں کہ جج صاحبان جو یہ ٹی وی بہت زیادہ دیکھتے ہیں, ان پہ اس کا بہت زیادہ اثر ہوتا جا رہا ہے. تو وہ تو انہوں نے ثبوت دے دیا. مطلب ایک وکیل نے آ کے آپ کو نہیں کہا کہ سر ہم بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ ان کو ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ تو بائیکاٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ بیٹھ جائیں, میں آپ کی بات نہیں سنتا. حسن یہ نا انفیکٹ سفر شروع ہوا ہے کہ بھی ہم اپنے ضمیر کے مطابق فیصلہ کریں گے. نہیں بھائی صاحب, ہم نے آپ کو اس لیے وہاں بٹھایا کہ آپ آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے. اور میاں نواز شریف نے جو کہا تھا اس کا جو مین تھیم تھی نا وہ یہ تھی کہ جب جج ہی نہیں قبول تو فیصلہ کیسے قبول ہوگا, بینچ ہی نہیں قبول تو فیصلہ کیسے قبول ہوگا. میں حیران ہوں کبھی ٹی وی پہ, یا بلکہ میں نے سنا ہے, اگر if I'm wrong تو مجھے پلیز کریکٹ می, کہ جی ہم نے مسلم لیگ نون کے ٹویٹر ہینڈل پہ دیکھا کہ بھی وہ بائیکاٹ کریں گے. کیا ایسی بات ہوئی ہے؟ سر میں نے یہ تو سنا کہ انہوں نے کہا کہ ٹی وی پہ والی بات تو سنا تھا انہوں نے. تو جناب جب تک آپ کے سامنے نہ کہا جائے, ریٹن نہ کہا جائے, مطلب کہ بھی یہ کون سا انصاف. میرے ججز مظلوم ہیں, وہ ایک لائن لے بیٹھے ہیں اور بس وہ اس میں پھنس گئے ہیں. اب وہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ نکلیں کدھر سے. ایشو صرف اتنا سا ہے. اور میرا جو سیاسی پارٹی ہے نا وہ بھی بہت سارے ان حالات کی ذمہ دار ہیں. بہرحال یہ کوئی ایسا انصاف نہیں ہے کہ آپ ٹی وی اور ٹکرز دیکھ کے, یہ دور آج سے نہیں چل رہا, اس کو چلتے ہوئے کوئی 10 سال ہو گئے اور کوئی باز آنے کو تیار نہیں ہے, اور قیمت اس کی صرف ملک ہے. آپ نے مجھ سے ایک دفعہ پچھلے شاید پروگرام میں پوچھا کہ یہ ملک میں کیا ہو رہا ہے اور کیا, تو میں نے کہا اس ملک میں ہمیشہ سے ہو رہا ہے, اور جب تک ہماری نیتیں درست نہیں ہوں گی تب تک یہ معاملات ایسے ہی چلیں گے. کبھی کچھ ہوگا, کبھی کچھ ہوگا, کبھی کوئی ادارہ شروع ہو جائے گا, کبھی کوئی ادارہ اپنی اسپیس گریب کرنے کے چکر میں, اور اسپیس گریب کے چکر میں ملک کی اسپیس انہوں نے غائب کر دی ہے. تو بالکل وہی معاملہ ہے. لیکن توصیف صاحب یہ دیکھیں, یہ جو کیس چل رہا ہے اس میں دیکھیں, اگر ہم اس کو طریقے سے دیکھیں, 9 ججز سے کیس شروع ہوا اور وہ کم ہو کے 7 ہوا, پھر 5 رہ گئے, پھر 3 رہ گئے. کیا جو سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں
مطلب بالکل وہ انصاف کرنا چاہتے ہوں گے. مجھے کم از کم پرسنلی اس بات پہ شک نہیں ہے کہ وہ انصاف کرنا چاہتے ہوں گے. وہ تحریک انصاف کے حق میں کرنا چاہتے ہیں یا کچھ کرنا چاہتے ہیں تو obviously ہم اس بارے میں بحث آپ کو کرتے رہتے ہیں. یقین ہے کہ وہ انصاف کرنا چاہتے ہیں؟ That's ہاں good. وہ انصاف کرنا چاہتے ہیں. چلیں کم از کم میرے ذہن میں تو یہ ہے کہ جی وہ جی کرنا چاہتے بالکل ہیں. ٹھیک سپریم ہے. کو حسن حسن زن رکھنا چاہیے. میں بھی یہ کہنے لگا تھا کہ وہ مطلب چیف جسٹس ہیں پاکستان کے. ظاہر لیکن ان کی سارے ایکٹس ہیں, اسپیشلی آج تو جب یہ میں نے یہ دیکھا یہ ٹیلی ویژن پہ چل رہا ہوا کہ جیسا بھی فرما رہے ہیں دوسرے وکیل سے, تو میں نے پوچھا کسی سے ایک سپریم کورٹ میں جو جرنلسٹ وغیرہ تھے کہ کیا انہوں نے کہا ان کو جا کے بھائی ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں, جس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا. تو انہوں نے کہا نہیں جیسا میں اپنے پاس ہی بات کی. تو وہ میرے لیے بڑے حیران کن تھی, کیونکہ ہم یہ باتیں یا ان کے مخالفین تو یہ کہتے تھے نا کہ یہ ججز جو ہیں یہ ٹیلی ویژن کے اسکرین کے ٹکر دیکھ کر تو فیصلے لکھتے ہیں یا اس کی طرف اپنے مائنڈ بناتے ہیں. تو آج تو نظر آ گیا کہ انہوں نے ٹیلی ویژن کی خبر میں کو جس کا اطلاق ان کی عدالت میں ہوتے ہیں, ان کے سامنے عام حالات میں وہ کہتے ہیں کہ جج سے الیکٹرانک ایویڈنس ہی نہیں مانتے اور الیکٹرانک ایویڈنس بھی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ جج کو آپ کو بتانا پڑے گا, یعنی کہ عدالت کے اندر جج کو کچھ نہیں پتا ہوتا, وکیلوں نے بتانی ہوتی ساری بات. ایون اف دی جج نوز ایوری تھنگ, وہ آپ کو ریپیٹ کرنا. تو یہ بندیال صاحب جو ہیں یہ کس طرف سارے معاملے کو لے کے چلتے جا رہے ہیں؟ وہ جو وکلا حضرات انہیں بتانا چاہتے ہیں تو جج حضرات وہ سننا نہیں چاہتے, تو پھر وہ کوئی اپنی سنائیں گے نا جو انہیں پسند ہوگی. تو وہ جو سنا رہے ہیں وہ سننا. دیکھیں میری نظر میں جو عرفان قادر کا موقف ہے نا وہ بالکل سیدھا سادہ سا. میری نظر میں وہ میں سادہ ان پڑھ آدمی ہوں تو مجھے ویسے وہ سمجھا کہ جناب 4 دن کا فیصلہ ہے, آپ یہ فیصلہ امپلیمنٹ ہی نہیں کرا سکتے, یہ ختم ہو چکا ہے. ان کو تو وہ بولنے ہی نہیں دیتے نا سر, آج بھی نہیں بولنے دیا نہ بولنے دیں. مطلب کبھی موقف عرفان قادر جب بولنے لگے تو پھر بولنے سے روکنا بھی مشکل کام. ہاں یہ بھی ہے, بالکل ٹھیک ہے. ویری سینئر لائر. اور وہ انہوں نے افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں بھی اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں حسن, وہ لگتا ہمیں ایسے ہے کہ وہ بڑے کوئی لڑاکا ہے. نو, ہی از ویری سینئر لائر اور نو نان سینس آدمی ہے. انہوں نے کوئی اس کے باوجود کہ انہیں بولنے نہیں دیا جاتا, نان سینس کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا جی 4-3 کا فیصلہ ہے اور 4-3 کے بعد اس سو موٹر کی کوئی حیثیت نہیں, آپ چاہے جو مرضی فیصلہ لے لیں. اور دوسری بات کہ بھی یہی بینچ کیوں ہوتا ہے, یہی 3 لوگ کیوں ہوتے ہیں, اور کیا مجبوری ہے؟ اگر آپ نے 4-3 والا فیصلہ نہیں ماننا تو آپ نے فل بینچ کی طرف جائیں یا لارجر بینچ کی طرف جائیں, ٹھیک ہے, اس طرف ہم نے جانا نہیں. یہ 3 والا امپلیمنٹ ہونا نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ آپ کو سمجھائے دے رہے ہیں کہ اس کو آگے جانا ہے. مطلب کہ جب مسئلہ آئین اور قانون کا ہے اور خراب ہو رہا ہے, آپ سے سنبھل نہیں رہا, تو آپ سکویز کرتے ہیں بینچ کو یا بینچ کو بڑھاتے ہیں کہ ڈیفرنٹ پوائنٹ آف ویوز آئیں. یہ ملک بڑا ہی عجیب ہو گئی. نہیں, لیکن وہ جج صاحب نے کہا کہ مختلف لوگوں کی مختلف آراء ہوتی ہیں جس کی, اور بھی لائیں گے تو آراء آ جائیں گی, کیا فرق پڑے گا اس کا. فیصلہ تو وہ ہوتا ہے جو عدالت نے دے دیا, اور وہ قائم ہے اس فیصلے پہ کہ عدالت نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ 30th کو الیکشن ان کرانے. کے قائم ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ جو 4 بردر ججز ہیں انہوں نے ان کے خلاف فیصلہ دیا. دیکھیں چیف جسٹس کے پاس کچھ ایڈمنسٹریٹو کوئی پاورز ہیں, اور جو اب ان کو بھی شاید کلپ کرنے کا وقت آ گیا ہے, ورنہ وہ آپ کے ایکول جج ہیں, وہ آپ کے ماتحت نہیں ہیں, وہ اکثریت میں ہیں, وہ انسسٹ کر رہے ہیں. آپ پہلے چلے انہیں ایڈریس کر لیں. انہوں نے اکثر اس کو بھی کرنے کی کوشش کی, کچھ میرا خیال ہے پھر آپ جوڈیشل آرڈر کو, قاضی صاحب کے جوڈیشل آرڈر کو سرکولر سے آپ کینسل کر رہے ہیں, کینسل کرنے کی کوشش کی نا انہوں نے. تو یہ انصاف جو ہے, اس انصاف کی یہ والی سائیڈ ثاقب نثار کے دور میں بھی ہم نے بہت کچھ دیکھا, افتخار چودھری کے دور میں بھی دیکھا, اور کھوسا صاحب کا وہ باجوہ کو ایکسٹینشن دینے والا اور اس کے ذریعے خود ایکسٹینشن کا نہ ملنے کا غصہ نکالنے والا سین بھی ہم نے دیکھا. لیکن یہ اب اس سے اگلی سٹیج ہے, یہ تباہی کی اگلی سٹیج ہے ہمارے اداروں کی. تو فیس میں نے اور حسن نے اکیلے نہیں کرنا, ان لوگوں نے بھی ساتھ ہی کرنا ہے. آپ دیکھیں کبھی کو اللہ انشاءاللہ بہتری کی میں امید رکھتا ہوں. نہیں, وہ میں بھی امید تو بہتری کی رکھتا ہوں, لیکن لگتا ہے ایسا نہیں نا. دیکھیں ان کے پریویس فیصلے جو ہیں, ہم چلیں سیاسی ان کی دیکھتے نہیں ہیں کہ اس کا کس کو فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان ہو رہا ہے, لیکن اگر لیگل جورسپروڈنس میں بھی دیکھا جائے تو وہ ان کی مطلب they don't make any sense. ابھی 63A والا جو ان کا فیصلہ ہے, ابھی ہم پروگرام شروع سے پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم کرنا چاہتے ہیں, اس کو آپ دیکھیں تو آئین نے تو صاف لکھ دیا نا. آئین نے کہا کہ ایک شخص جب پارٹی کی لائن کراس کرے گا تو ڈی سیٹ ہو جائے گا کیونکہ اس نے اپنی پارٹی کا ووٹ توڑا, لیکن اس کا ووٹ کاؤنٹ ہونے کا کانسیپٹ, ووٹ کاؤنٹ ہوگا ہی, اس نے غلط ووٹ دیے اسی لیے تو وہ ڈی سیٹ ہوگا. انہوں نے اس کو عجیب سی انٹرپریٹیشن بنا دی کہ اس کا ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہونے دیا اور اس کو ڈی سیٹ بھی کروا دیا.
تو اس کو ڈی سیٹ کس بات کی غلطی سے ہوا, یعنی کس سزا میں ہوا, جبکہ آئین نے جو سزا رکھی تھی وہ تو اس لیے تھی کہ اس نے اپنی پارٹی لائن کے خلاف ووٹ دیا, جو کہ آٹومیٹکلی کاؤنٹ ہوتا. تو انہوں نے دو طرفہ فائدہ دیا, یعنی کہ ایک تو ان کے ووٹ نہیں کاؤنٹ ہونے دیے, جس سے حمزہ شہباز شریف صاحب کی جو یہاں حکومت تھی وہ چلی گئی, فیصلہ دے دیا, اور اس کے بعد ان کو ڈی سیٹ بھی کر دیا. تو یہ جو جس قسم کے فیصلے کر رہے ہیں اس کی تو کوئی مطلب قانونی حیثیت بھی عجیب ہو گئی ہے. میں آپ کو اس میں خبر بھی دے دیتا ہوں. میرا سب سے پہلا پروٹیسٹ جو ہے نا, جو اپنی پولیٹیکل پارٹی سے, اس وقت, اب تو ان کے پاس کھیلنے کے لیے کوئی جگہ ہے ججز حضرات کے ساتھ کہ وہ کوئی پلی لے سکتے ہیں کہ جی ہم تو 90 روز میں. مجھے یہ بتائیں, جب آئین ری رائٹ ہو رہا تھا, جب آئین ری رائٹ ہوا, یہ کدھر سے, انہوں نے اس وقت ان ججز کو اکاؤنٹیبل کیوں نہیں کیا؟ کوئی آرٹیکل 6, 10, 20, 12 کیوں نہیں لگایا؟ کیوں نہیں کوئی آئینی پٹیشن داخل کی گئی؟ کیوں نہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں گئے؟ وہ کہتے ہیں جو موقع لڑائی کے بعد یاد آئے نا اسے منہ پہ مار لینا چاہیے, تو ان کے منہ پہ لگا ہے. اب ان کو ان کی کمزوری کا اندازہ ہو گیا, تو اب انہوں نے یہاں پر آ کے لے لیا. پھر آپ اس وقت سوئے رہے, اب آ کے آپ پھنسے ہیں. آپ کو اگر آئین کے آپ اتنے بڑے محافظ تھے تو آپ کو آرٹیکل 63 پہ سب سے بڑا سٹینڈ لینا چاہیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو. آپ نے کمزوری دکھائی. اور جب عمران نے قومی اسمبلی توڑنے کا اعلان کیا, وہ کہتے ہیں جی ججز نے وہ آرٹیکل 6 کا نہیں, وہ پروسیڈنگ, آرٹیکل 6 کی پروسیڈنگ جو ہے مائن ہو رہے وہ فیڈرل گورنمنٹ نے انیشیٹ کرنی ہے. بالکل. اب وہ آرٹیکل 6 سے مشرف کی وجہ سے سارے ڈرتے ہیں, اس لیے وہ کسی کو کرنے نہیں دی گئی, نرم ہاتھ رکھا گیا. ان سے بھی پوچھا جانا چاہیے کہ اتنی کمزوری کس لیے. اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں, حمزہ شہباز نے وزیر اعلیٰ نہیں رہنا تھا. حمزہ شہباز جنرل باجوہ کی مرضی سے وزیر اعلیٰ نہیں بنے تھے. جنرل باجوہ کی یہ گیم تھی کہ فیڈرل میں ان کو لے آئے, ان سے اکانومی جو ہم نے مل کے اور میں نے ایکسٹینشن لینی ہے جو اصل بات تو کھل کے سامنے آ چکی ہے, ادھر لے آئے, پیچھے سے کارروائی ڈالیں اپنی آرگنائزیشن سے ہٹ کے, باقیوں کو سے وعدہ ہے نا کہ ہم سیاست نہیں کریں گے. تو ادھر جو ہے پرویز الہی کو گورنمنٹ تاکہ یعنی پنجاب میں بھی نون لیگ کا جو گڑھ ہے وہاں پر ان کو اقتدار نہ مل جائے, ڈیوائڈ اینڈ رول. وہ اپنی طرف سے بڑے سمارٹ تھے. اچھا, جب ٹائم اینڈ ہو رہا ہو نا تو آپ کا سایہ ساتھ نہیں دیتا, ایسی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے مارشاء اللہ تک کی دھمکی دی, کوئی نہیں ڈرا آپ سے, ٹھیک. تو وہ حمزہ کو نہیں چاہتے تھے. اچھا, سیکنڈ چوائس ان کی تھی کہ اگر نون سے بنتا ہے تو ملک احمد خان وزیر اعلیٰ بنے. جب حمزہ بن گئے تو انہیں بڑا غصہ چڑھا. وہ جیسے انہوں نے کہا بڑے جی وہ میں نے کلاس لی شہباز شریف کی, اور یہ میتل صاحب کو انہوں نے ایک بات اٹس اگین مائی انسلٹ کہ میرے پرائم منسٹر کی اس کا سبارڈینیٹ جو ہے وہ کلاس لے. اگر ایسا ہوا وہ ساتھ جھکا کے سنتے رہے, اور یہ بھی 10% بھی سچ ہے تو ہمارے لیے شرم کا مقام ہے. اس شخص کا انجام جو بھی ہوا, لیکن یہ بڑی بری. تو وہ جب حمزہ شہباز نہیں بنے تو پھر حمزہ شہباز کو فارغ کرانے کے لیے, اپنا غصہ دکھانے کے لیے, اور اپنی جو گیم سیٹ کی ہوئی تھی اس کو اس کے مطابق چلانے کے لیے ہمیشہ کی طرح کورٹ کو استعمال کیا گیا اور حمزہ کو فارغ کیا گیا. اور نون لیگ کو یا پی ڈی ایم کو یہ میسج ہوا کہ نو, حمزہ شہباز نہیں آئیں گے. تو انہوں نے اس میسج کو قبول کر لیا کہ حمزہ کی وجہ سے ناراضگی ہے, اس لیے آئین جو ہے وہ ری رائٹ ہوا ہے. تو انہوں نے ری رائٹ ہونا بھی قبول کر لیا. تو یہ صرف ججز کا قصور نہیں ہے, پولیٹیکل پارٹیز, پارلیمنٹ کدھر سوئی ہوئی تھی, آج اپنے آپ کو اسرٹ کر رہی ہے. تو اس وقت تو پارلیمنٹ کی زیادہ ضرورت تھی. پارلیمنٹ پنجوں پہ کھڑی ہو جاتی تھی کہ آپ آرٹیکل کو کیسے چینج کر سکتے ہیں. اور نہ ہی جسٹس بندیال صاحب کے وہ جو بینچ تھا اس کے کہنے سے یہ انڈو ہوں گی یہ چیزیں. آج بھی یہ وقت تھا. تو یہ 63 والا فیصلہ تو بالکل ہی ایسا ہے, آپ کو اور بات اسی کو لیگل سٹینڈنگ اور یہ آپ کو ایک اور خبر, یہ ریزالو دیا بھی گیا ہے واٹس ایپ کے تھرو یا کامن فرینڈز کے تھرو کہ جناب فل بینچ میں آ جائیں, آپ کے بھی سر سے بوجھ اتر جائے گا. اور جو ہے وہ اس میں سارا کچھ ہی پھر ایک ہی بینچ سے وہ سارا کچھ ہو جائے گا, جو خود ہی کھول لیں گے, کنیکٹ ہوتے جائیں گے نا, سارے کچھ کنیکٹڈ ہے. ہاں جی. لیکن بس یہ بظاہر بڑے لوگ جو ہیں وہ اس میں بھی اپنا وہ سوچتے ہیں کہ ہماری بڑی انسلٹ ہو جائے گی, کہ ہمارا جو فیصلہ ہے وہ انڈو ہو جائے گا. وہ ہونا ہے, وہ ہو کے رہنا ہے. اٹس رائٹنگ آن دا وال. یہ پولیٹیکل پارٹیز اس وقت سٹیک ہولڈر نہیں بنی, پارلیمنٹ سٹیک ہولڈر نہیں بنی, اس وجہ سے
ان کو آئین ری رائٹ کرنے کا حوصلہ ہوا. یہ تب ہونا چاہیے تھا. میرا پوائنٹ آج بھی یہی ہے. توسیع صاحب لیکن ایک بات یہ بھی تو جس طرح آپ نے کہا کہ اس وقت باجوہ صاحب تھے آرمی چیف تھے اور ان کی وجہ ان کا بھی تو کافی زیادہ رول تھا نا اگر آپ دیکھیں تب بھی کہ یہ نومبر کے بعد سے اس حکومت کو بھی ایسا لگتا ہے کہ تھوڑی سی ہوش چاہیے. جہادیوں سے پہلے تو یہ بالکل سوئے ہوئے تھے, جو کچھ بھی ہوتا رہا ان کے ساتھ یہ لیٹے ہوئے اس کو قبول کرتے رہے. تو اس میں باجوہ صاحب کا بھی تو رول ہے نا. نہیں تو باجوہ صاحب کا رول ہے تو اس کو باجوہ صاحب کے رول کو مائنس آخر کا اس نے کیا تو ہمیں نے کیا نا. وہ تو میں آپ کو ان کی سچویشن بتا دیتا ہوں. ان کو پہلے سمجھ نہیں تھی کہ باجوہ صاحب کیا گیم کر رہے ہیں. وہ حمزہ سے ایسا کہ حمزہ سے ناراض ہو گئے ہیں کہ وہ ملک احمد خان کو بنانا چاہتے ہیں تو اس وجہ سے ناراض, تو انہوں نے قبول کر لیا. اچھا چلو پرویز الہی بن گیا تو جان چھوٹی, چلے خیر ہے, ذلیل ہم ہو گئے. تو یہ میری ذاتی نالج میں ہے کہ کچھ عرصہ تک یہ کہتے تھے کہ جو باجوہ صاحب کہیں گے ہم وہ چیف آف آرمی اسٹاف بنا دیں گے. اگر وہ ایکسٹینشن لینا چاہیں, یہ میں شہباز شریف گروپ کی بات جی ہم ان کو ایکسٹینشن بھی دے دیں وہ گے. تو ہم انہیں ایکسٹینشن دے دیں گے. وہ تو جو بڑے میاں صاحب ہیں یا پھر جو باجوہ صاحب نے گیم لگانی شروع کی. اور یہ بات سچ ہے کہ عمران خان کے آگے کوئی اہمیت نہیں تھی کہ پنجاب میں اس کی گورنمنٹ ہے یا کے پی میں, اسے خود وزیر ہے, کیونکہ اس کو تکلیف آ رہی تھی جو کچھ بھی چوری چکاری جو بھی اس پہ الزامات تھے, تو وہ اسے قبول نہیں تھی, اسے سمجھ نہیں آئی. باجوہ نے پھر انہیں سیکنڈ آپشن بنا کے رکھا ہوا تھا, پھر میسنجر بھی بھیجے کہ آپ میری بات سمجھنے کی کوشش کریں, اپنے رشتہ داروں کو بھی استعمال کیا. ایون ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اسے چپ کرانے کے لیے اپنے رشتہ داروں کو ایک صحابی کے ذمہ یہ کام لگایا کہ وہ اسے منائے کہ وہ باجوہ کے خلاف بات نہ کرے. اب جائے ہوئے کو کون پوچھتا ہے؟ تو وہ جب گیم سیٹ ہوئی تو ان کا یہ خیال تھا کہ عاصم منیر کو ہم ویسے فارغ کر دیں گے اور باقی جو 3-4 ہیں ان میں سے کوئی بھی بن جائے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جنرل باجوہ 5 کے 5 جو کنٹینڈرز ہیں, ویسے تو جو وزیر اعظم ہے وہ 10 میں سے بھی بنا سکتا ہے, یہ کوئی ایسی بات, 5 کے ساتھ 5 جنرلز کے ساتھ گیم کر رہے ہیں. یعنی وہ ایک کو کہہ رہے تھے تمہیں بناؤں گا تم within his own institution انہوں نے سب کو پتر دیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, انہوں نے فیض امیر کو بھی دیا ہوا تھا, اظہر عباس کو بھی دیا ہوا تھا, اور ان کا جو ریئل ہارس تھا وہ سار شمشاد مرزا تھا, جو اب جس کو عمران خان نے جب کہا کہ فیض امیر کو چلیں ڈی جی آئی ایس آئی نہیں لگاتے تو پھر اب وہاں سے فارغ ہو کر کے تو انہیں پنڈی کا 10 کور کا کمانڈر لگا. تو وہ انہوں نے باجوہ صاحب نے جناب 10 دن پہلے ہی نا کور کمانڈر, تو چپ کر کے پنڈی کا کور کمانڈر سار شمشاد مرزا کو لگا دیا, وہ سیٹ فل کر دی اور انہیں پشاور روانہ کر دیا. ٹھیک ہے, اور وہ میرے خیال ہے باجوہ صاحب نے عقل مندی بھی کی نا, اگر 10 کور ان کے پاس ہوتی فیض صاحب کے پاس تو پھر تو نہیں اللہ رحم کرے, ہماری فوج پہ اتنا برا وقت نہیں آیا کبھی, اتنی ڈسپلن. ٹھیک ہے, آپس میں اب بھی وہ آیا کہ عاصم منیر صاحب کے وہ ڈیٹا وغیرہ جی وہ نکلواتے چیمہ اور اعزاز کی سٹوری کی کل کی سٹوری ہے. تو لیکن یہ یہاں آرمی چیف ہی چلتا ہے, وہاں تو ان کا جو امیڈیٹ باس ہے وہ نہیں چلتا, جو چیئرمین جوائنٹ چیف جو اصل میں سپہ سالار ہوتا ہے. تو وہ پشاور بھی وہ بھی کسی اسائنمنٹ پہ ہی بھیجے گئے تھے نا, جس کا آؤٹ کم آواز کلم بھگت رہے ہیں. تو باجوہ صاحب نے بڑی بڑی زیادتیاں کی, لیکن یہ شہباز شریف گروپ لیٹا رہا جب تک کہ ان کے سر پہ نہیں آئی کہ جی اگر آپ فلاں کو نہیں لگائیں گے تو ماشاء اللہ بھی لگا. انفیکٹ وہ اپنی ایکسٹینشن کی لیے کر رہے تھے, وہ اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے بھی جرنلسٹوں کو مل رہے تھے اور انہیں بتا رہے تھے مجھے ایکسٹینشن نہیں چاہیے. نہیں ان کو یہی کہتے تھے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اگر تمہیں حالانکہ سارے معاملات اور حالات بالکل ایسے لگ رہے تھے کہ ان کو ایکسٹینشن چاہیے. بھائی اگر تمہیں ایکسٹینشن نہیں چاہیے, تم گھر جا رہے ہو بھائی, تو ان صحافیوں سے کیوں مل رہے ہو 4-4 5-5. اور میں حیران ہوتا ہوں, یہ اس ملک کا واحد آرمی چیف ہے, واحد اس ملک کا جس کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ سوائے فوج وہ سارا دن یہی کام کرتا ہے. ابھی بھی دیکھ لینا آپ ڈسپلن توسیع صاحب, اب ابھی بھی دیکھ لیں ان کو گئے ہوئے بھی 4-5 مہینے ہو گئے ہیں, لیکن ابھی بھی وہ لائم لائٹ میں رہنا چاہتے ہیں. کسی نہ کسی کو انٹرویو دے دیتے, بعد میں اس انٹرویو سے مکر جاتے ہیں کہ میں نے تو دیا ہی نہیں, میں تو دے ہی نہیں اسی سے سکتا. آپ بندے کی پرسنالٹی کا اندازہ کر لیں, ٹاکٹیو آدمی ہیں, بڑکیں, اور وہ جو سکھائی جاتی ہیں بس وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں, مزید پہنچیں گے. باقی اچھا, اب ہمیشہ جو ہے آرمی وہ یوز کرتی رہی ہے جوڈیشری کو.
یہ حمزہ کو فارغ کرنے میں، ویسے حمزہ جس طرح کی چیک والی وہ ویسٹ کوٹ پہنتے اسی بات تھے، پہ میں فارغ اس ہونا وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل غصہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل اسی بات میں ان کی جو بری وارڈروب جو ہے وہ ڈریسنگ ٹھیک تھی نہیں ان ہے، کی، بڑی گندی ویری ڈریسنگ بیڈ ڈریسنگ سینس. تو اس وجہ سے بھی شاید کو غصہ کر گیا جوڈیشری میں یا اسٹیبلشمنٹ میں. لیکن جو جوڈیشری سے ہی کام نکلوایا جاتا ہے. اب جب وہاں سے شیر ہوئے تو وہ تو چلے گئے ہیں، لیکن وہ وہیں اپنے جو جن لوگوں کو استعمال وہ وہیں کھڑے رہ گئے. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، ہم کہتے ہیں فلانا، بڑی بڑی ہسٹری میں بڑی بڑی ڈسٹورشن ہے. ایک ہمارے جسٹس حمود الرحمان بھی تھے، حمود الرحمان کمیشن رپورٹ بھی بنی اور وہ بڑا، پھر اس کو چھپا لیا گیا، پھر وہ انڈیا سے لیک ہوئی، پھر کچھ ہم نے بھی بتا دیا. میں ان کے بارے میں پڑھا تھا، میں حیران تھا، انہیں بڑا باصول جج کہا جاتا تھا. اس کے بعد وہ ریٹائر ہو گئے. آپ کو پتہ ہے کہ بھی وہ ضیاء الحق کے مشیر رہے؟ نہیں، مجھے نہیں اس بارے میں پتا تھا. وہ ضیاء الحق کے مشیر رہے، اور پتہ ہے کس بات پہ کام کرتے رہے؟ کہ متناسب نمائندگی پہ صدارتی نظام لایا جائے. اور انہوں نے اس معاملے کے لیے شاید بھٹو کو بھی خدمات اپنی جو ہیں وہ دی تھی، کہ بھٹو کے بھی ذہن میں تھا کہ صدارتی نظام وہ ون پاورفل صدر ہونا آئین تو بھٹو نے بنا لیا، لیکن بھٹو کے بھی خاص ٹیسٹ تھے نا. تو وہ یہ تھا کہ یہ تو ان کے بغیر، باقی پارٹیز کے بغیر بن نہیں سکتا تھا. آئین کی خالق صرف پیپلز پارٹی نہیں ہے، آئین کی خالق تمام جماعت، obviously وہ تو پارلیمنٹ پوری تھی. پوری پارلیمنٹ خالق. تو اس کے بعد شنید یہ ہے کہ وہ بھٹو کو بھی مشورے دیتے رہے، لیکن باقاعدہ طور پر مشیر رہے ان کے جنرل ضیاء الحق کے، اور بعد میں انہوں نے اس چیز کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. obviously جس طرح وہ پھر عمران خان صاحب بھی تو اسی طرح کی کوئی چیز چاہتے ہیں نا، کہ وہ بھی صدارتی نظام ٹائپ چاہتے ہیں جس میں وہ صدارتی نظام، یہ ہر جس کے ذہن میں تھوڑا سا فاشزم ہے وہ یہ سمجھتا ہے، اور وہ پنجاب سے ووٹ لیتا ہے یا پنجابی ہے تو ان کا یا اس کا اسٹیبلشمنٹ سے تعلق ہے. یہ ایک ایسا رومانس ہے ان لوگوں کے ذہن میں کہ صدارتی نظام آ جائے تو جی وہ ہم، اور اس کے پیچھے یہ کہ بھی ہمارا ڈنڈا ہو جائے، ڈسینٹنگ وائسز جو ہیں ان کو بند کر دیا جائے. نہیں چل سکتے اس ملک میں. آپ نے صدارتی نظام جو ہے، اگر ایوب خان نے بھی صدارتی نظام ہی لایا تھا نا، تو آپ نے آدھا ملک گنوا لیا. اس ملک کی فالٹ لائنز بہت ہیں. جو اس آئین کے خالق تھے وہ جو ہے وہ بچے نہیں تھے کہ انہوں نے پارلیمانی نظام لے کے آئے تھے. انہیں پتا تھا کہ ہم نے انکلوسیو رہنا ہے. یہ جو سوچ ہے نا، جو بھی اسٹیبلشمنٹ کی نرسری میں پیدا ہوتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف بھی کسی وقت میں وہ 99 میں وہ امیر المومنین بننا چاہتے تھے. خیر نواز شریف نے اپنے آپ کو ٹھیک بہت سارا کیا، کافی سارا ٹھیک کیا. اب عمران خان کے ٹھیک ہونے کے ٹائم اب پروجیکٹ کیا تھا جی، ہم صدارتی نظام لائیں گے. یہ وہ اللہ کے بندو، تم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تم اتنی دیر تک رہو گے تو پھر، اور اتنی دیر تک ملک رہے گا تم لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے، تو پھر ہی صدارتی نظام لاؤ گے. لیکن یہ ایسے ہر لوگوں کا، ہر بندے کا رومانس ہے، اور عمران خان کا یہ رومانس ہے. عمران خان کن سے متاثر ہے؟ کچھ 6-7 ملکوں سے ایک ٹائم میں متاثر ہے. لیکن سارے وہ ڈکٹیٹرشپ والے رولز ہیں جو ابھی آپ نام لینے. ہاں جی، وہ یو کے میں بھی متاثر ہے، یو کے انصاف سے، لیکن یو کے والا انصاف انہیں اپنے لیے نہیں چاہیے. اور وہ ترکی سے متاثر ہے، وہ محمد بن سلمان سے متاثر ہیں، وہ چائنا سے متاثر ہیں، اور اصل میں وہ شمالی کوریا والے چاہتے ہیں. تو یہ فاشزم ہے، اور یہ آج سے نہیں چلا آ رہا. جب سے اس ملک میں کی پیدائش ہوئی ہے نا، تب سے ہمارے حکمران جو ہیں وہ فیشسٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. اور معاف کیجیے گا توصیف صاحب، میں بھی تھوڑا فیشسٹ ہوں. لوگوں پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے، اب آپ کا رائٹ ہے. ناظرین جیسے کہ آپ کو توصیف صاحب نے بتایا کہ اصل مسئلہ ملک کے اندر یہ ہے کہ ہم لوگ نا ایک دوسرے کو اسپیس دینے کو تیار نہیں ہیں. اور جو یہ فیشزم ہے یا پریزیڈینشیل رول ہے، اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر میں نے فیصلہ کر لیا تو بس میرے خلاف کوئی ڈسینٹ کی وائس نہ آئے اور کوئی روک نہ سکے. مسئلہ یہ ہے جس طرح توصیف صاحب نے بتایا کہ فالٹ لائن بہت زیادہ ہیں. وہ صرف ایتھنک فالٹ لائنز نہیں ہیں، وہ اور بھی بہت ساری ہیں، لینگویج کی بیس پہ ہیں. ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آپ یہ پریزیڈینشیل نظام یا اس قسم کا سینٹرلائز سسٹم نہیں چلا سکتے. اسی طرح عدالتیں جو ہیں ان کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے کہ جب وہ انصاف کر رہی ہوں تو نظر بھی آنا چاہیے کہ انصاف ہو رہا ہے، اور قانون میں جو لکھا ہوا ہے اس کو فالو کریں، اپنی طرف سے قانون نہ بنا لیں. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل ایک اور پروگرام کے ساتھ. مجھے حسن افتخار کو اور توصیف احمد خان صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.